بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے لیکچر اپلوڈ کیا تھا کہ مراقبہ کے ذریعے ٹیلی پیتھی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پہ کچھ سوالات جمع ہوئے ہیں جن کے اوپر میں کمبائن کر کے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلا یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ مراقبہ ہے؟ جی بالکل، ہم مراقبہ سیریز کا کورس کر رہے ہیں اور مراقبہ کی کیا کیا اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کیسے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور روحانیت میں کیسے یوز کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی پیتھی اس میں سے ایک بہت اہم کام ہے۔ اس ٹیلی پیتھی کے ذریعے بہت سے روحانی گفتگو کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹ ٹرینر کے درمیان کی جاتی ہے، دوسرے دو لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے، دو بزرگوں کے درمیان کی جاتی ہے۔ تو یہ سیکھنا مراقبہ سیکھنے کے برابر ہی ہے، اور یہ آپ کے مراقبہ سیکھنے کے جو عمل چل رہا ہے اس کو آگے بڑھائے گا۔ اس کو آپ نے پراپر مراقبہ سمجھ کے کرنا ہے، دن میں 2 سے 3 دفعہ کرنا ہے، جیسے ہم پہلے مراقبات کر رہے ہیں۔ اور جو پہلے مراقبہ آپ کر رہے تھے آؤٹ آف باڈی والا، وہ ابھی چھوڑ دیں، ابھی یہ والا مراقبہ آپ شروع کر دیں۔ ایک ملتا جلتا سوال کیا گیا ہے کہ دن میں کتنی دفعہ یہ مراقبہ کرنا ہے، ٹیلی پیتھی کتنی دفعہ کرنی ہے۔ یہ ایک مراقبہ ہے، 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے کم از کم، زیادہ دفعہ کریں تو اور اچھی بات ہے۔ ایک سوال ہے کہ جی اگر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ ٹیلی پیتھی کرنے کی، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے ٹیلی پیتھی کا، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ٹیلی پیتھی تو ایک مراقبہ کا سبق ہے، یہ آپ کی ٹریننگ کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، یہ آپ نے پھر بھی کرنا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش باش بندے ہیں، مطمئن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے، اور آپ کے ساتھ کوئی شخص نہیں ہے آپ کے ساتھ ٹیلی پیتھی کرنے والا، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ ٹیلی پیتھی کر لیں۔ والدین اکثر اوور تھنکنگ کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کنسرن رہتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کو آپ سوچ کی طاقت دیں، ان کو یقین کی طاقت دیں، اپنے اوپر، بچوں کے اوپر، سب کے اوپر، دنیا کے اوپر بھروسہ دیں۔ اپنی صحت کے حوالے سے والدین کی صحت ڈاؤن ہوتی ہے، اس حوالے سے ان کی کاؤنسلنگ کریں ٹیلی پیتھی کر کے۔ جو میرڈ ہیں اپنے شریک حیات کے ساتھ کریں، بچوں کے ساتھ کریں۔ اگر کسی کا بھی کوئی بھی کچھ نہیں ہے تو آپ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے ساتھ کریں، آپ ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کریں کہ ٹھیک کام کریں، وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ملک میں پہلے ہونا چاہیے، وزیر اعظم سے کہیں کہ یہ کام پہلے کر دیں۔ ٹیلی پیتھی کرنے کے لیے تو بہت سے وینچرز اوپن ہیں، بہت سے وینیوز ہیں، آپ لوگ سیکھ لیں، پھر آپ کو بہت سے کام میں دوں گا کرنے کو۔ پھر ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ٹیلی پیتھی کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ اگر تو وہ لوگوں، ان تمام لوگوں سے آپ کو ایک ہی کام ہے، جیسا کہ آپ نے ایک اسکول، کلاس، یونیورسٹی پریزنٹیشن دینی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو اچھا گریڈ کریں اور لوگ تنگ نہ کریں، مشکل سوالات نہ کریں آپ کو، تو آپ ان سب کو کہہ سکتے ہیں جی وہ تمام لوگ جو کل میری یونیورسٹی میں فلاں وہ کلاس کے ہوں گے اور فلاں یونیورسٹی کے ہوں گے، وہ کل جنہوں نے اس پریزنٹیشن میں بیٹھنا ہے، یہ بن گئی آئی ڈی، یعنی کہ یونیورسٹی کا نام، اس کلاس کا نام، اس ٹاپک پہ پریزنٹیشن اٹینڈ کرنے والے لوگ، یہ سب آئی ڈی بن گئی۔ اس آئی ڈی کے ذریعے آپ ان کو کنیکٹ کریں گے اور آپ ان کو بٹھا کے یہ جو باتیں آپ نے کہنی ہے اپنی پریزنٹیشن سے متعلق آپ ان کو کہہ دیں گے۔ لیکن اگر وہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں، ڈیفرنٹ کام ہے، ایک شخص سے آپ نے کوئی ادھار واپس لینا ہے، ایک کے شخص کے ساتھ آپ نے کوئی پکنک آؤٹنگ کا پلان بنانا ہے، تیسرے کو آپ نے سوری کرنا ہے، تو ان کے ساتھ آپ ایک ساتھ ٹیلی پیتھی نہیں کر سکتے۔ پہلے ایک کے ساتھ کر لیں، جب پرفیکٹ ہو جائیں، نتیجہ آ جائے، رزلٹ مل جائے، پھر دوسرے کے ساتھ کر لیں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا جس کے ساتھ ہم ٹیلی پیتھی کر رہے ہیں کیا اس کو پتہ ہوگا؟ ان جنرل نہیں پتہ ہوگا۔ اگر کسی نے اپنے برین کو، اپنے مائنڈ کو اتنا ٹرین کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں اس کے بارے میں سوچے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اگر کوئی اتنا ٹرینڈ ہے تو اس کو پتہ چلے گا، ورنہ عام لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا۔ پھر ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو ہم جانتے بھی نہ ہوں، اس کا نام بھی نہ پتہ ہو، تو اس کے ساتھ ٹیلی پیتھی کیسے کریں گے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، جس کا نام بھی آپ کو نہیں پتہ، اس کے ساتھ ٹیلی پیتھی کرنے کی آپ کو ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ اپنی ضرورت بتائیں، میں اس کے حساب سے مولڈ کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے ساتھ ٹیلی پیتھی آپ نے کیسے کرنی ہے۔ ایک پہلے سوال میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ آپ کا تعلق، لنک کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، جس کے ذریعے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی نیا پڑوسی آیا ہے تو یہ آپ کی آئی ڈی بن جائے گی کہ جی میں نے اپنے نئے پڑوسی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، نیا پڑوسی آئی ڈی بن جائے گی۔ تو کوئی نہ کوئی آئی ڈی، کچھ نہ کچھ پرپس تو ہونا چاہیے نا۔ جس کو جانتے ہی نہیں ہے، سلام دعا ہی نہیں ہے، پرپس ہی نہیں ہے، فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹیلی پیتھی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ چھوٹے سوال آئے ہیں کہ دن میں کس وقت کریں، کتنے وقفے سے کریں، کیا وضو کے ساتھ کریں۔ یہ سب سوال جو ہیں ضروری نہیں ہے ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے۔ جو ٹائم آپ کا دل کرتا ہے اس وقت کر لیں،
اور جس ترتیب سے آپ کا دل کرتا ہے اس وقت کر لیں، جتنا وقفہ دینا ہے اتنا وقفہ دے لیں، وضو کے ساتھ کرنا ہے تو اچھی بات ہے، وضو کا آپ کو ثواب ملے گا، ٹیلی پیتھی کے اوپر وضو سے فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ اور پھر ایک سوال ہے کہ جی ٹیلی پیتھی کا رزلٹ کب تک آئے گا؟ یہ بھی آپ خود کر کے دیکھیں، ابھی آپ نے ٹیلی پیتھی شروع ہی نہیں کی، آپ رزلٹ پہ سوال کر رہے ہیں۔ کچھ کے رزلٹ ایک دن میں آ جاتا ہے، کچھ کا ہفتہ لگ سکتا ہے، کچھ کے ہفتے لگ سکتے ہیں، کچھ کا مہینہ لگ سکتا ہے، ڈپینڈ کہ پرپز کیا ہے، وہ کام کیا ہے، کرنی کس کے ساتھ ہے، بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں اس میں، منیمم ایک دن میں بھی رزلٹ آ جاتا ہے۔ اور اب آپ نے ایکسٹرا غیر ضروری سوال نہیں کرنے ہیں، آپ نے یہ ٹیلی پیتھی کرنی شروع کر دینی ہے اور اس کے نتائج اور اس کی ایڈوانس لیول کے سوالات مجھ سے کرنے ہیں۔ ایڈوانس لیول کے سوالات وہ ہوں گے جو آپ ٹیلی پیتھی پریکٹس کرنے کے بعد مجھ سے سوال کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔